میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کو سننے کے بعد تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود، کوئی بھی درود، جو بھی درود آپ کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اپنی تمام رحمتوں کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37 کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا۔ اس کا موضوع ہے عورت معمار انسانیت۔ عورت انسانیت کا معمار ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ غور سے سنیے گا، بار بار سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی اس کی تفسیر، ایکسپلینیشن، تفسیر ابن کثیر، حضرت مولانا تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی، اسلام 360 ایک اپلیکیشن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام 1 کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے۔ میں صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جب کہا عورت یا بیوی عمران کی، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی، میں نے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، پس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36 کی تلاوت۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے جنم دیا اس کو تو کہا اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا ہے، میں نے اس کو لڑکی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اور نہیں ہے ہوتا لڑکا مانند لڑکی کے، اور بے شک میں نے نام رکھا، میں نے اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان سے جو مردود ہے۔ آیت نمبر 37۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں نے پہلے آیت نمبر 35 کی تلاوت کی، پھر 36 کی تلاوت کی، پھر 37 کی تلاوت کی۔ تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے ساتھ قبولیت کے، اچھی اور پرورش کی، اس کی پرورش اچھی اور کفالت کی اس کی۔ زکریا علیہ السلام نے جب کبھی داخل ہوتے اس پر زکریا حجرے میں، پاتے اس کے پاس رزق، وہ کہتے اے مریم کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ وہ کہتی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں نے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر میں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37 کی تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ مختصر سا ترجمہ ہے اس میں، لفظ بائے لفظ۔ اس کو سمجھنے کے لیے جس کے پاس بھی ٹائم ہو، اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو توفیق دے، ٹائم دے، ہدایت دے، قرآن مجید کی آیات کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ میرے بھائیوں، قرآن کو بار بار سنو گے، سمجھو گے، پڑھو گے، سیکھو گے، پھر اس پہ عمل بھی کرو گے اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اور انسانوں تک بھی پہنچاؤ گے۔ یہی کامیابی ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دنیا میں بھی آسانیاں ہیں، آخرت میں بھی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی میں قرآن کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہوں گا، اس کی ویڈیو بناتا رہوں گا۔
جو بھی میرا مسلمان بھائی اس کو دیکھے، بار بار سنیں، سمجھنے کے لیے سب سے اچھی ہے تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد مولانا تقی عثمانی صاحب نے تفسیر بھی لکھی ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے، اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی شکل میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے آسان الفاظ میں ترجمہ بھی کیا ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا مفتی مودودی صاحب، مولانا مفتی مودودی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت اچھی قرآن مجید کی تفسیر ترجمہ کیا ہے آسان الفاظ میں، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو بھی کسی بھی جو بھی تفسیر اچھی لگے وہ اس کو پڑھے، بار بار پڑھے، لیکن قرآن کی آیات کو عربی میں پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ قرآن مجید کی آیات کو عربی میں نہیں سیکھیں گے، سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ کو ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو میرے تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور انسانوں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر لو اور اس کی ایک ایک آیات کو سنو، سیکھو، پھر اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، پھر اس کا ترجمہ پڑھو، اپنی زبان میں ترجمہ پڑھو۔ آج کل چیٹ جی پی ٹی، اس کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشن آ گئی ہیں، آپ سوال کرو گے وہ آپ کو مختصر سا ترجمہ بڑی اچھے انداز میں پیش کر دیں گے۔ اس لیے کہ نیٹ کے اندر پورے قرآن مجید، تفسیر ابن کثیر، اس کے علاوہ تمام تفسیریں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ جو بھی صحیح مناسب تفسیر ہوتی ہے وہ آپ کو سنا دے گا آپ کی زبان میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنا آسان ہو گیا دین کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنا، تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو خود بھی بار بار سنیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں انسانوں تک لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے اور تمام روئے زمین کے انسانوں کو سمجھنے کی، دین اسلام میں شامل ہونے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس روئے زمین کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر اور آخرت کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آمین یا ہدیۃ اللہ۔